ہم رحیم یار خان میں داخل ہوئے اور آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں. ہم نکلے ہیں اس نالائق، نااہل، ناجائز وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے. ہم اس کی جو معاشی پالیسی ہے، جو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ایک معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، ہم اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کے خلاف نکلے ہیں. ہم مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ہم بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور غربت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اصل میں اس ملک کے عوام کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف جو سب سے بڑا سازش ہوا، اس ملک کے عام آدمی کے خلاف، اس ملک کے کسان مزدور کے خلاف، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے سازش تھا. آپ کا آواز دبانے کی کوشش تھا. پہلے قائد عوام کو شہید کروایا گیا. قائد عوام جو کسان کا آواز تھا، جو مزدور کا آواز تھا، جو ہر پاکستانی کا آواز تھا، جو عالمی دنیا کا اسلامی امہ کا لیڈر تھا، جو اسلامک بم کا بانی تھا، قائد عوام کو شہید کیا گیا. اور یہ سوچ تھا کہ اگر قائد عوام کو شہید کیا جائے گا، پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی. ان لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کوئی نہیں سامنے آئے گا. مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پارٹی کے پرچم تھام لی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس وقت ایک نہتی لڑکی تھی، مگر وہ نہتی لڑکی عامر ضیاء الحق سے ٹکرا گئی. وہ نہتی لڑکی عامر جنرل مشرف سے ٹکرا گئی. وہ نہتی لڑکی انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی، للکارتی تھی کہ یہ میرے پاکستان کے عوام ہے، یہ میرا پاکستان کا پرچم ہے. میں نہ آپ اس پرچم کے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہو، نہ اس عوام کے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہو. انہی قوتوں نے سوچا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے پیپلز پارٹی کو ختم کر دیں گے. قائد عوام کا مشن کو، اس ملک کو 1973 کا آئین اور جمہوریت بحال کرنے کا مشن کو ختم کر دیں گے. 18ویں ترمیم اور NFC اوارڈ کے تھرو سارے صوبوں کو حق دینے کا خواہش ختم ہو جائے گا. مگر ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ مرد حر صدر زرداری پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہونے دے گا. اور اپنے شہید ماں کو دفن کرتے ہوئے صدر زرداری نے پاکستان کھپے اور میں نے جمہوریت بہترین انتقام کا نعرہ لگایا. ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ مرد حر وہ سارے کام کر دکھائیں گے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کیا. ملک میں جمہوریت بحال کیا. پہلی دفعہ کوئی سویلین حکومت نے اپنا 5 سال مکمل کر لیا. جب صدر زرداری صدر بنا تو ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور سویلین صدر تھا.
مگر وہ جمہوریت میں یقین رکھتے تھے اور اپنے سارے اختیارات پارلیمان کو، عوام کو دلوا دیے تھے. اور جب صدر کے پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکلا تو اس نے وہ صدر کا جو عہدہ ہے اس میں کوئی اختیارات نہیں رہے، وہ سارے اختیارات آپ کے پاس عوام کو دلوا دیے تھے. صدر زرداری نے ہاں بلوچستان کو حق دیا، ہاں سندھ کو حق دیا، ہاں پختونخوا کو نام بھی اور حق بھی دیا، مگر صدر زرداری نے پنجاب کو سب سے زیادہ حق دیا. صدر زرداری نے 18ویں ترمیم کے تھرو، NFC ایوارڈ کے تھرو سب سے زیادہ وسائل پنجاب کو دلوا دیا تھا کہ سب سے بڑا صوبہ جہاں سب سے زیادہ عوام بستے ہیں، جہاں وسیع میں اتنے سارا پاسماندگی ہے، پنجاب کو اپنا حق دلوایا تھا. پیپلز پارٹی کے خلاف، آپ کے خلاف، اس ملک کے غریب عوام کے خلاف وہ سازش وہاں ختم نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کا حکومت ختم کیا گیا، کیریکٹر اسیسینیشن میڈیا پہ مہم چلایا گیا، ریاست کے ادارے کو استعمال کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی. اور یہ اس صوبہ کے خلاف سب سے بڑا سازش تھا. اب انہوں نے اپنا کٹ پتلی بٹھا دیا، مسلط کر لیا، میاں صاحب کا تو بندوبست کر لیا، لندن میں رکھ لیا اور آرام سے بیٹھے تھے کہ اب ہمارا سلیکٹڈ کو کوئی نہیں چیلنج کرے گا. پیپلز پارٹی کا قیادت تو ایک نوجوان کے ہاتھ میں ہے. وہ نوجوان کیا کرے گا؟ اس نوجوان نے اس سلیکٹڈ کے اس کٹ پتلی کے پہلے دن پہ اپنے تقریر میں پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا کہ یہ الیکٹڈ نہیں، سلیکٹڈ ہے، یہ عوام کا نمائندہ نہیں، یہ کسی اور کا نمائندہ ہے. 3 سال اس کا پیچھا لگتا رہا. میرا مطالبہ رہا کہ ہم احتجاج تو کریں گے مگر ساتھ ساتھ اس کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنا پڑے گا. اب یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے GLO کی کامیابی ہے کہ آپ کا لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے سارے اپوزیشن جماعتیں آپ کے پیج پہ آ چکے ہیں کہ اس کے خلاف عدم اعتماد لے کر آتے ہیں، جمہوری حملہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہم اسلام آباد پہنچتے ہیں تو ہم پوری دنیا کو دکھا چکے ہوں گے کہ پاکستان کے عوام تو اس کٹ پتلی کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان کے عوام سے تو وہ اعتماد اٹھ چکا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمان کا اعتماد اٹھنا چاہیے، پارلیمان سے اکثریت چھیننا چاہیے. ہم نے آپ کو سینیٹ الیکشن میں ایک ٹریلر دکھایا تھا. پیپلز پارٹی کی امیدوار سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو نیشنل اسمبلی سے منتخب کروا کے حکومت کا وزیر خزانہ، سٹنگ وزیر خزانہ کو ہروا کے وزیر اعظم کو اپنے گھر میں ہروایا، اپنا کانسٹیٹیوئنسی سے ہروایا. اب ہم صرف، یہ ہمارا 5واں دن ہے سفر کا،
میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے جیالوں کو جو نہ موسم کو دیکھتے ہیں، نہ دن یا رات کو دیکھتے ہیں، نہ پانی کا، نہ کھانے کا، نہ چائے کا پوچھتے ہیں. وہ اس جہاد پہ نکلے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، عمران کو بچانا ہے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو 3 سال میں کوئی نہیں کر سکا، 3 سال سے یہ ضدی آدمی کہتا رہا کہ مہنگائی کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. دنیا بھر میں مہنگائی ہے تو پاکستان میں بھی مہنگائی ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا 48 آورز کی محنت کے نتیجے میں وہ کٹ پتلی جھک گیا. وہ سلیکٹڈ آپ کی طاقت دیکھ کے، آپ کی عوامی طاقت دیکھ کے گھبرا گیا اور پیٹرول کی قیمت میں 10 روپیہ کمی، بجلی کی قیمت میں 5 روپیہ کمی کا اعلان کیا. یہ آپ کی کامیابی ہے. مگر ہم اس پہ تو نہیں رکیں گے. مہنگائی اب بھی ہے، بے روزگاری اور غربت اب بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تب تک عمران بیٹھا ہے، جب تک ہم صاف اور شفاف الیکشنز نہیں کرواتے ہیں، آپ کے نمائندے نہیں منتخب کرواتے ہیں، تب تک ہم یہ معاشی مسئلہ نہیں حل کر سکتے. عمران ہر کسی کو چور کہتا تھا. چور چور چور. اس نے 20 سال کا رٹ لگایا تھا. اب 3 سال وزیر اعظم رہ کے وہی رٹ لگا ہوا ہے. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب وہ وزیر اعظم بنا ہے تو اب کون چور نکلا ہے؟ فورن فنڈنگ کیس میں کون چور نکلا ہے؟ فورن فنڈنگ کیس میں بھارت سے اور اسرائیل سے پی ٹی آئی کا فنڈنگ کا بندوبست کون کروا رہا تھا؟ چینی چور کون ہے؟ آٹا چور کون ہے؟ کھاد چور کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی ہی آپ کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں، آپ کا مسائل کو سمجھتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی آپ ہی کا جد و جہد لڑا تھا اور آگے جا کے بھی انشاءاللہ تعالی ہم ہی آپ کا جد و جہد لڑیں گے. اس کٹ پتلی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اب اس کا اقتدار کا کچھ چند دن رہ چکے ہیں. اس نے تو بھاگنا ہے. میں نے آپ کے ساتھ جینا ہے، آپ کے ساتھ مرنا ہے. ہمارا تو مرنا جینا آپ کے ساتھ ہے. ہمارا تو آج سے نہیں نسلوں کا ساتھ ہے. ہاں، میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ جو وعدہ قائد عوام نے آپ سے کیا تھا، جو وعدے قائد شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ سے کی تھی، میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی کہ میں وہ سارے وعدے پورے کروں گا. میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وسیب کے لیے، جنوبی پنجاب کے لیے کوئی ویژن ہے. ہم نے پہلے بھی کوشش کیا تھا کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ ملے، تاکہ جنوبی پنجاب کو اپنا حق ملے، اپنا وسائل کا مالکی ملے. اب یہ حکومت کبھی
कहीं कोई सेक्रेटेरिएट का ऐलान करता है, कभी कहीं नया सेक्रेटरी का तैनाती करते हैं। हम आपका सेक्रेटेरिएट नहीं चाहते हैं, आपके सेक्रेटरी नहीं चाहते हैं। हमें सुबह चाहिए। किंसु किंसु सुबह किंसु 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 इंशाल्लाह ताला अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पख्तूनख्वा को पख्तूनख्वा बना सकता है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नॉर्दर्न एरियाज को गिलगित बल्तिस्तान बना सकता है, तो इंशाल्लाह ताला हम अपना वसे बना के रहेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूं। अब हमारा रास्ता, हमारा सफर बहुत ही लंबा है, वरना आपसे तो दिल करता है कि बहुत और बातें करूं, मगर मैं अभी आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस काफिला का हिस्सा बने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च का काफिला का हिस्सा बने। हम आगे बढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला रात तक मुल्तान पहुंचेंगे और मुल्तान में भी तकरीर होगा और कल से फिर हमारा सफर सेंट्रल पंजाब तक शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला हम रुकेंगे नहीं जब तक हम इस्लामाबाद नहीं पहुंचते हैं, मुल्क और अवाम के सामने अपना मुतालबात नहीं रखते हैं और इस कठपुतली का बंदोबस्त नहीं करते हैं। जिए भुट्टो। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।